حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ناراضگی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز اونچی ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر سمجھانے لگے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی آواز اونچی ہی رہی۔ اتنے میں ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعض کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 بقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المؤمنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم خسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دورے رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدنا سودا بنت زمعہ کے ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدنا خولہ لے کر گئیں۔ امام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورات کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے منہ بھولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں، اور جلد ہی انہوں نے اپنے خدا دادا مثالی قوت، حافظہ اور ذہین کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دوران کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔
حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹہنی اور مجھے درد لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہمان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان کی حکایت سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ ہوا اور اب کی بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے تھے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیز بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ گئیں کسی گھریلو اور نجی بات پر۔ شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخی ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے
اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنے جگر کا گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سامنے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آواز اسی طرح اونچی ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح بحث کر رہی ہو؟ تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی؟ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہے تو درمیان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سہم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسکرا دیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار و محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح اور پیار محبت بھی شریک فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کی تھی، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولتی تھیں کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلاوا بھیجا۔ اب حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھنے خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی اس ہستی کی شریک حیات کہ جن کے کاندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ تھا، اس لیے وہ انتہائی کم عمر میں ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی کا خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑ گئی۔ وہ خدا کے رسول کا ہی حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نئی دلہن کے پاس کمسن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتے، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور ان میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، گھوڑے پر کہاں ہوتے ہیں؟ گھوڑے پر تو پر ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ حمیرہ نے بڑے دلچسپی سے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ اور خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔